बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मज़ीद आपको बासलाहियत नौजवानों के कारनामे बताते हैं। ये आपको बज़ाहिर एक व्हील चेयर नज़र आ रही है, लेकिन इस व्हील चेयर का एक ख़ासा ये है कि इसको हाथ से ज़ोर नहीं देना पड़ता चलाने के लिए। इसको कोई दूसरी मशीन जो है वो जो जिस तरह हाथ में ऑपरेट होती है, आपने मुख्तलिफ़ व्हील चेयर्स, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स ऐसी देखी होंगी कि मरीज़ यहाँ पर हाथ से उसको ऑपरेट करता है, राइट लेफ़्ट, आगे ले जाने के लिए, पीछे ले जाने के लिए। ये ऐसी व्हील चेयर है और ये पेशावर के नौजवानों ने बनाई है कि ये दिमाग से चलती है। अब मैं थोड़ा बहुत इस रिकॉर्डिंग से पहले जब मैं ये सुन रहा था तो मेरा कम से कम दिमाग नहीं काम कर रहा था, और जिन बच्चों का, जिन स्टूडेंट्स का, जिन नौजवानों का दिमाग इस पे काम किया है और उन्होंने ये शानदार कारनामा अंजाम दिया, आज हम ये इसमें जानेंगे कि ये दिमाग से कैसे चलता है। मतलब एक तो चीज़ ऐसी होती है ना, आप पहले अपना तारुफ़ कराइए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है अबू बकर सिद्दीक़, मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ। सिटी यूनिवर्सिटी से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है सर। अच्छा, ये 2022 में फ़ारिग हो चुका हूँ, उससे ग्रेजुएट हो चुका अच्छा। और आपका तारुफ़? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इंजीनियर नोमान अख्तर है। मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ और सिटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ 20 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और ये मेरा ग्रुप मेंबर है, हम दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया है। और ये आपके सामने सर ये ऑपरेट होगा, काम करेगा जिस तरह आप चाहेंगे ये काम करेगा। ये उस पर्सन के लिए हमने स्पेशली डिज़ाइन किए जिसके हमारे पास हाथ पाँव दोनों काम नहीं करते, जिसका स्पाइनल कार्ड डैमेज होता है तो वो ऑपरेट नहीं हो सकते। तो इसकी बिना पर हमने ये डिज़ाइन किए हैं सर। ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनके हाथों में ज़ोर नहीं होता, जिनकी टांगों में ज़ोर नहीं होता, पैरालाइज्ड होते हैं, वो बोल तक नहीं सकते। ऐसे मरीज़ भी होते हैं कि वो बोल तक नहीं सकते। तो जो बोल नहीं सकता, जिसके हाथ में ज़ोर नहीं है, वो इसको कैसे चलाएगा? वो इसको चलाएगा ये हमने ये ह्यूमन ब्रेन सेंसर के साथ ऑपरेट किए हैं। अच्छा। ह्यूमन ब्रेन सेंसर जो है ना वो हेडसेट लगाएगा और वो थिंकिंग करेगा कि मैं आगे जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो गूंगा है, बहरा है, लेकिन वो जो है ना वो थिंकिंग कर सकता है, उसका दिमाग सही तरीके से काम करता है। तो वो जब हेडसेट लगाएगा और वो थिंकिंग करेगा कि मैं फॉरवर्ड जाना चाहता हूँ, तो वो फॉरवर्ड जाएगा। ये मेरा ये दोस्त है, ये आपको ऑपरेट करेगा। आप ये देखे ये जब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो आप सिर्फ मतलब सोचेंगे कि मतलब इसको मैंने आगे लेके जाना है, फिर ये आगे जाएगा व्हील चेयर। बिल्कुल सर, मैं सोचूंगा मैं जैसे पागल हो रहा हूँ, देखिए मैं दिमाग नहीं कर। सर, मैंने किसको भी बताया तो वो कह रहे, मुझे हर कोई कह रहा है कि या आप पागल हो या मैं पागल लगता हूँ आपको। तो मैंने बताया यार मैं करके दिखाता हूँ ना। मैंने तो ये मेरे साथ तो हर वक्त नहीं होता, मेरे साथ वीडियो होते हैं अपने, तो मैं वीडियो दिखाता तो फिर भी वो नहीं मानते। जब मैं उसको बोलता हूँ वो मेरे साथ लोग शर्तें लगाते हैं कि ये अब ऐसे आप लगे हो। तो मैंने कहा यार जो एजुकेटेड बंदा हो ना, यूनिवर्सिटी का इंजीनियर हो, जो भी हो ना, तो उसको मैं बता तो वो डायरेक्ट समझ जाता है कि हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर लेमन आप देख ले कोई, ये तो हमने सुना था कि मतलब जब हम इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे तो जो चीज़ हमारे दिमाग में आएगी तो वो हमें मिल जाया करेगी। तो वो तो ये सर ये बात तो सही है सर। सर ऐसा है कि हमने जन्नत तो अल्लाह हर किसी को जन्नत ले जाए और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, हमारा अकीदा है। सर ऐसा है कि हमने इसको बस ऐसे ही बनाया है कि ब्रेन के साथ सिग्नल है। ब्रेन जो हमारा ब्रेन है ना, वो अल्फा बीटा गेमा टिल्टा वेव्स है, डिफरेंट वेव्स है, वो जनरेट करते हैं। तो हमने जब इस पे काम किया तकरीबन 2 महीना, हम भी कंफ्यूज थे। डिफरेंट सर्च पेपर हमने पढ़े, हम सोच रहे थे कि क्या करें, लेकिन हमें टास्क मिली थी, हमने प्रपोजल लिया था यूनिवर्सिटी से, हमने कहा है हम करेंगे, तो फिर हम भी बहुत कंफ्यूज थे। तो दुनिया में इस किस्म का तजर्बा कभी पहले भी हुआ है? मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, ये जो है ना 2016 में जो है ना फॉरेन में भी हुआ है और 2018 से मेरे ख्याल से ये इंडिया में भी हुआ है। लेकिन उस दोनों उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि उसमें जो है ना वो इलेक्ट्रोड जो है ना वो लगाते हैं जिस्म के ऊपर और स्कल्प के ऊपर लगाते हैं। हाँ, जैसे ECG करते हैं वो स्कल्प लगाते हैं, ग्लू लगाते हैं उसके ऊपर लगाते हैं। तो अगर पेशेंट हमारे साथ बैठा होता है, वो उसको देखेगा तो और भी हैरान होगा कि ये क्या है। तो हमने ये व्हीलचेयर डिज़ाइन किए, ये ओनली जो है ना हेडसेट पहनेगा और बस वो थिंकिंग करेगा, वो सेंसर के साथ ये काम करता है, और वो जो है ना वो इलेक्ट्रोड्स के बगैर वो काम नहीं करता। तो अभी तक तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है, फॉरेन में इसमें अभी भी काम हो रहा है। इस पे खर्चा कितना है? इसमें 1,50,000 प्लस इसमें खर्चा है। अच्छा, 1.5 लाख में ये चीज़ बन गई है। हाँ। तो ये अगर कमर्शियल बुनियादों पे इसको आम किया जाए जी। तो इससे भी कम खर्चे में ये बनाया जा सकता है। हमने बनाया 2-3 बनाया, लोगों को फ़रोख्त भी किए। वहाँ से हमें फीडबैक आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। उसमें थोड़े मसले हैं क्योंकि ये तो प्रोटोटाइप है, हम तो अभी सीख रहे हैं और मार्केट को वो नहीं किए ना हमने। नाज़रीन, हम इसका तजर्बा भी आपको, इसका डेमो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इसके हवाले से ज़रा
ذرا جانیں, بنیادی جو تفصیلات ہیں وہ ہم پہلے جان لیں. یہ کتنا وزن کیری کر سکتا ہے؟ یہ 150 وزن جو ہے نا وہ کیری کر سکتے ہیں. انسان کا بہت بھی زیادہ وزن ہو, وہ 150 کلو تک. زیادہ پیشنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ اپائی جو ہوتے ہیں اس کا وہ ہیوی ویٹ ہوتے ہیں, تو 150 پلس جو ہے نا یہ کیئر کر سکتے. لیکن وہ ہم نے اس کی جو ہے نا یہ وزن کا وہ رکھا ہے, جتنے ہم نے اس میں ڈیزائن کیے نا موٹرز کو, تو وہ 150 تک وہ لے جا سکتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ہیڈ سیٹ ہے یہ مریض نے خود پہنا ہوا ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مریض یہاں پہ بیٹھا ہوا ہو اور ساتھ میں چلتا ہوا کوئی بندہ ہے, اس نے ہیڈ سیٹ پہنا اور وہ اس کو ڈائریکشن دے. جی بالکل کر سکتا ہے, ہاں بالکل کر سکتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے, یہ جو آپ نے پہنا ہوا ہے ہیڈ سیٹ, اس کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہے؟ جی ہاں بالکل. مطلب آپ کے دماغ کا ڈائریکٹ رابطہ اس چیز کے ساتھ نہیں ہے, اس ہیڈ سیٹ کو پہننا پڑے گا. یہ سینسر لگا ہوا تھا میرے ہیڈ پہ, سینسر لگا ہوا ہے یہ وائٹ, یہ اندر سے جو سگنل ہے نا جو ویوز تھنکنگ وہ کیچ کرتا ہے. پھر جب وہ کیچ کر کے اس کے اوپر میں ہم نے بلوٹوتھ لگایا, یہ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا نا, یہ آئی فون کے ساتھ کنیکٹ اس میں بلوٹوتھ کا بھی عمل دخل ہے؟ جی سر ہاں, HC05 بلوٹوتھ موس بولتے ہیں نا, وہ ہم نے لگائے, 2 لگائے. ہم نے 2 پیر لگائے, ایک نیچے لگا ہوا ہے موٹر میں اور سرکٹ میں لگا, ایک یہ لگا ہوا ہے. جب یہ سگنل آتے کیچ کرتے تو پھر ہم اس کو پیئر کرتے, جب پیئر کر کے ڈرائی بیس کرتے تو اس کے بعد جو تھنکنگ میں کر دو تو ڈائریکٹ کیچ کرتے. 01 کوڈ جو ہے نا یہ اس کے تھرو یہ کوڈ ہوتا ہے. اچھا مجھے ابھی تک معذرت کے ساتھ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب آپ اس کو آگے لے کے جائیں گے یا پیچھے لے کے جائیں گے تو آپ کوئی کوڈ ورڈ ایسا استعمال کریں گے, منہ سے نکالیں گے اور یہ پھر حرکت کرے گا؟ نہیں سر, میں نے آپ کو بتایا انٹرویو سے پہلے کہ آپ ایسا کام کر لیں میرے ساتھ لگ جائے, میں آپ مجھے دے کے, اور یا آپ ایسا کام کر لیں سائڈ پہ کرو جو مجھے صرف اشارہ دے کے اس طرف آ جائے. اور آپ کے ہاتھ میں کوئی ریموٹ وغیرہ تو نہیں ہے, ایسے آپ پیچھے ہاتھ کھڑے کر؟ میں ہاتھ ایسے ہی کروں گا. تو میں آپ کو پھر اشارے سے بتاؤں گا, آپ نے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالنا. بیغم ہو جائے سر. اچھا تو پھر اس کا کریں, شروع کریں, کر لیں گے سر. چلیں تو اچھا سٹارٹ کر لیں پہلے. اس کو اب پیچھے لے جائیں. ایک بات کروں, جی بیٹری سے کمزور اس لیے تھوڑا سلو جا رہی ہے نا, یہ تقریباً 2 گھنٹوں سے میں چلا رہا ہوں. اس کا موٹر سائیکل کی بیٹری میں نے لگائی ہے تو تھوڑا اس کا چارج ڈاؤن ہو چکی ہے سر, ٹھیک ہے, اس لیے سلو جا رہی ہے. نہیں میں ابھی تک حیران ہو رہا ہوں کہ مطلب آپ کچھ بول نہیں رہے, آپ کے ہاتھ میں کوئی ریموٹ نہیں ہے, اور مطلب میری سمجھ سے باہر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں سر, یہ ایسا ہے کہ یہ برین میں الفا بیٹا گیما ویوز جنریٹ ہوتا ہے, وہ ڈفرینٹ ویوز جو ہے نا یہ سینسر اس کے لیے لگا ہے. یہ سینسر بہت قیمتی ہے, تقریباً 70-80,000 کا سینسر یہ اس کا یہ وائٹ جیسا سینسر لگا ہے نا, یہ اس کا فیلنگ جو ہے نا وہ تھنکنگ ہے وہ کیچ کرتا ہے. جب وہ کیچ کر کے وہ اس کو ڈیکوڈ کر کے پھر یہ سگنل ادھر HC05 ماڈیول لگا ہے. اس ماڈیول کو ہم نے دوسرا ماڈیول پیر کیے, نیچے HC05 دوسرا پیر کیے, تو یہ جب سگنل ڈیکوڈ کرتا ہے جو برین سگنل ہے تو وہ اس کو دیتے. جب یہ دیتے تو یہ 01 کوڈ میں آ جاتے ہیں. جب 01 کوڈ میں تو وہ یہ 01 کوڈ میں اس کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں سگنل. یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے یہ باندھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس سے آپ کے دماغ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا؟ کوئی افیکٹ نہیں ہے. اچھا ہاں کوئی افیکٹ نہیں ہے اس کا. تو اس میں تو ریس کا عمل دخل ہے؟ نہیں سر کوئی نہیں, ہم نے کیلکولیشن کی ہے, ہم نے کوئی بہت پریکٹس کی ہے, لیکن کوئی ایسا نہیں ہے. یہ تقریباً پچھلی ایئر میں نے کیا ہے اور بہت کمپٹیشن میں گیا ہوں. تقریباً میں 2-3 گھنٹے اس کو پہنتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کوئی افیکٹ نہیں ہوتا سر. تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ تو صرف ویل چیئر کو چلانے کے لیے, اس کو حرکت دینے کے لیے نہیں استعمال کی جاتی, اس کے علاوہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی سر اگر آپ دیکھیں نا تو آٹومیشن, اگر ہم کسی گھر میں چلے جائیں یا آپ بیڈ میں سوئے ہو تو آپ چاہے کہ میں یہ بورڈ ہے نا سوئچ ہے ساکٹ بورڈ, ادھر میں نہیں اٹھتا ہوں, اب میں یہ سوچتا ہوں کہ لائٹ بند ہو جائے, تو آپ سوچیں لائٹ بند ہو جائے گا آٹومیٹکلی, فین آن ہو جائے گا, لائٹ بند ہو جائے گا. اب اگر آپ گھر سے باہر آ جائے یا گاڑی میں بیٹھے ہوں, آپ سینسر لگائے, آپ ڈور پہ آ جائے, تو آپ سوچیں کہ میرا جو فرنٹ گیٹ ہے نا وہ کھل جائے, تو آٹومیٹکلی وہ کھلے گا. ناظرین میں اب آگے کیا کہوں, میں یہ سب سے مشکل ہے سر, یہ جو ہم نے کیا سب سے مشکل ہے. یہ جو آپ کو میں نے بتایا یہ بہت ایزی ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو جو باقی آپ نے چیزیں بتائیں یہ تو اب یہ بہت سخت لفظ ہو جائے گا,
ان ہڈ حراموں کے لیے ہے جو بستر سے اٹھ نہیں سکتے, جو بہت زیادہ تن آسانی کا شکار ہوتے ہیں. یعنی میرا خیال ہے کہ انسان کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے نا, وہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک پہلے موبائل ہوتا تھا, اس کے آپ بٹن دباتے تھے, آج کل ٹچ والا سسٹم ہے. تو میرا خیال ہے اب یہ والا وہ سسٹم بھی آ گیا ہے کہ آپ سوچیں کہ جی فلاں کو کال مل جائے تو پھر وہ کال مل جائے گی, اور ایسا ہی ہوگا. گھر میں کوئی سیکورٹی گارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی, گھر کے ڈور پہ آ جائے تو آپ سوچیں کہ میرا گیٹ کھل جائے, آپ کے بغیر نہیں کھلے گا. جب تک یہ سینسر کسی چور یا کسی اور بندے کو نہ ملے نا, تو اس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوگا. جس بندے کے ساتھ یہ ہوگا یہ آٹومیٹک کھلے گا. جب یہ ہیڈ سیٹ کسی اور کے پاس نہیں ہوگا نا, تو پھر یہ نہیں کھلتا. اگر یہ آپ کے پاس ہو اور یہ جب آپ ڈور پہ پہنچ جائے تو آپ سوچیں کہ یہ کھل جائے ڈور, تو آٹومیٹکلی ڈور کھل جائے. بات یہ بھی ہے کہ یہ سینسر جو ہے نا ہر چیز کے لیے الگ الگ ڈیزائن ہے, کیونکہ 5 ٹائپس آف ویو جو ہے نا وہ جنریٹ ہوتی ہے ہیومن برین سے. تو ہر چیز کی جو ہے نا ایمپلیٹیوڈ اور فریکوینسی سب کچھ الگ الگ ہوتا ہے. ہم نے جب اس میں کام کیے تو ہم نے صرف بیٹا ویوز پہ کام کیے. یہ اسپیشلی جو ہے نا یہ جو بنا یہ سینسر یہ صرف بیٹا ویوز کے لیے یہ بنا ہے. وہ بیٹا ویوز کو کیپچر کرتا ہے اور پھر اس کو کوڈنگ میں تبدیل کر کے اس کو آپریٹ کرتا ہے. ڈفرینٹ کوڈ ہوتا ہے اس پہ. اگر آپ چاہیں کہ میں کسی اور چیز کے لیے استعمال کروں تو آٹومیشن کے لیے, تو پھر اس کے لیے کوڈ ڈفرینٹ کوڈ اس پہ یوز کرو گا. ناظرین, اس کو کہتے ہیں انگشتیں بدنداں ہونا, اردو میں حیران ہونا. یہ میں پشاور کی یونیورسٹی کے اندر کھڑا ہوں. یہ کوئی ایسا جدید ملک نہیں ہے, کوئی ایسا ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. اس ترقی یافتہ ملک کی کوئی ایسی جدید نامی گرامی یونیورسٹی نہیں ہے, لیکن یہ اسٹوڈنٹ بڑا باصلاحیت ہیں. ہر اسٹوڈنٹ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں, لیکن ان کا تو یہ جو پروجیکٹ ہے یہ یونیک قسم کا ہے, بڑا منفرد ہے. اب اس قسم کی جو یونیک چیزیں ہیں ان کو پروموٹ ہونا چاہیے. حکومت کی سرپرستی بہت لازمی ہے. اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 لاکھ روپے اس پہ خرچہ آیا ہے اور مزید اس کو یہ کمرشلائز کرنا چاہتے ہیں, مزید لوگوں کو دینا چاہتے ہیں, اور خاص طور پر یہ ان معذور لوگوں کے لیے, ان خصوصی افراد کے لیے بہت بہترین چیز ہے کہ جو حرکت نہیں کر سکتے, جو پیرالائزڈ ہیں, جن کے ہاتھوں میں دم نہیں ہے, جو بول نہیں سکتے, جن کی زبان جو ہے اس سے وہ الفاظ نہیں ادا ہو سکتے, لیکن ان کا دماغ اگر کام کر رہا ہے تو وہ اپنے دماغی جو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت اگر کسی کو دی ہوئی ہے تو اس دماغی قوت کے ذریعے اس ویل چیئر کو آپریٹ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ ناظرین آپ کا, اور آپ دونوں نوجوانوں کو بہت مبارک بھی ہو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں سے نوازے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ.